بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به، ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. آج ہم لوگ جو بات کریں گے اس بات سے ہٹ کر کے جو ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے تھے. آج انشاءاللہ ہم لوگ جو بات کریں گے وہ رمضان کے تعلق سے. رمضان قریب ہے نا. جب بھی رمضان قریب ہوتا تو سلف لوگ دعا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تعالی ہم لوگ کو جو ہے رمضان تک پہنچا دے. کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے محروم ہو جاتے ہیں، ہے نا. کل ہی ہم لوگ کے ایک ساتھی ہے، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا. اب پتہ نہیں کتنے انسان چلے جائیں. اس لیے نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت بڑی چیز ہے نا. کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کے توفیق کے کوئی انسان کوئی کام کر سکتا ہے؟ انسان ارادہ کر سکتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہو تو کر سکے گا کبھی نہیں. تو اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرنا تو اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ تو سلف لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس رمضان میں عمل کرنے کی اور اس کو اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مہمان جیسا ہے. اور آپ لوگ حدیث سنتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے کیسے بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو بندہ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کی تکریم کرنی چاہیے. یہ مہمان ہے. یہ جو مہمان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ جو رمضان ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز وہ کیا نازل کی ہے؟ قرآن نازل کیا ہے. اسی مہینے میں نازل کیا نا، کوئی اور مہینے میں نہیں. یہ رمضان کے مہینے میں وہ جو روایت ذکر کرتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم،
سورہ دخان کی آیت کے تفسیر میں تابعی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ رات 15 شعبان کی رات ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کب نازل کیے؟ رمضان میں۔ اور ویسے ہی فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کب نازل کیے؟ لیلۃ القدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قرآن کو اس مہینے میں نازل کیے، سب سے بڑی چیز یہ قرآن جو لوگوں کے ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ قرآن جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہے کوئی چارہ؟ سب کوئی آتے ہیں، مہمان آتا ہے تو کچھ لے کر کے آتا ہے نا، آپ کے گھر میں مہمان کچھ لے کر کے آتے ہیں نا، تو یہ مہمان بھی آپ کے پاس کیا لے کر کے آ رہے ہیں؟ تحفہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اور پہلے ہی بتا دیے کہ مہمان کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے۔ تو مہمان کی جب عزت کرنی ہے تو اس کے چیزوں کی، اس کے تحفے کی عزت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تو یہ بات کہ یہ جو مہمان آ رہا ہے اور جو سامان لے کر کے، گفٹ لے کر کے آ رہا ہے، پہلی بات تو اس گفٹ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، دوسری بات مہمان کی عزت اور تکریم کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے نا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک بڑی نعمت دی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور بھی اس مہینے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے، کیا؟ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، کیا ہے؟ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یہاں سورج ڈوبا، چاند نظر آیا، پہلی رات، کہتے صفدت الشیاطین ومردت الجن، جتنے بھی خراب قسم کے شیطان ہیں، خراب قسم کے جنات ہیں، سب کو جکڑ لیا جاتا ہے، سب کو پکڑ لیا جاتا ہے، سب کو۔ اس وجہ سے جتنے بھی برے لوگ بھی ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے برائی میں بھی اس مہینے میں کمی نظر آتی ہے۔ حرام خور ہوگا لیکن اس مہینے میں حرام کم کھائے گا، ہے نا۔ لیکن شیطان قبضے میں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برائی کا کام نہیں کرے گا۔ ایک تو اس کے اندر خود جو فطری شیطان ہے وہ ہے نا اس کے اندر، ہاں، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس خود ایک شیطان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ انسان اگر کیا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، نیند آئے گی، درس میں بیٹھے گا، نیند آئے گی، قرآن پڑھے گا، سر درد کرنے لگ جائے گا، تھوڑی دیر میں کیا ہے، پیر درد کرنے لگے گا۔ لیکن وہی انسان کیا ہے جس کے پیر میں درد ہے، اگر کرکٹ میچ ہو تو جا کر کے کھڑے ہو کر کے دیکھے گا، فٹ بال میچ ہو، کوئی سنگر آ جائے، کوئی شاعر آ جائے تو گھنٹوں گھنٹوں دیکھے گا، کچھ ہوگا اس کو۔ یہ سب انسان آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو ایک شیطان تو اس کے اندر ہے، اس کا نفس جو اس کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شیطان قبضے میں بھی ہے، قبضے میں بھی ہو کر کے اس کو وسوسہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ ہاں، آدم علیہ السلام کو شیطان کہاں سے وسوسہ دیا؟ ہاں، جنت کے باہر تھا نا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیا نا پہلے، قال اہبط منہا۔
جب وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، نہیں کریں گے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں، قال اہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، جنت میں تکبر کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے نکلو۔ لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو بھٹکایا نا، درخت کا پھل کھلایا نا، جنت سے نکلوایا نا، تو شیطان وسوسہ تو وہاں سے بھی دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان شیطان قبضے میں ہے یہ نہیں سوچے۔ وہ بھی عجیب بات بتا ہے کیا ہے، کب تک یہ بات ہوتی رہتی ہے، کب تک اللہ تعالیٰ شیطان کو قبضے میں رکھتے ہیں، نماز تک، عید کی نماز تک، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں اپنے پاس کیا دیکھتے ہیں، یہ شوال کا چاند نظر آیا، بس یہاں کے شیطان لوگ کیا ہے چالو ہو جاتے ہیں، لے گانا، لے ڈی جے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اسی دن کا فجر یعنی عید کے دن سب، تو یہ شیطان بھٹکایا ہے۔ کون شیطان ہے؟ شیطان اتنا یہ نہیں ہے، وہ تو یہ ہمیشہ انسان چوکنا رہے، ہمیشہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہے، اس مہینے میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی ہے، یہ مہمان آ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، بہت سارے تحفے لا رہا ہے۔ اس تحفے میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو گناہ سے تم کو روکتا ہے، اس شیطان کو بھی جو ہے ہم قید میں ڈال دے رہے ہیں۔ اور کیا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند، سارے دروازے بند۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے، مطلب کیا ہے، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، ہیں، یہی مطلب ہے نا۔ شیطان قید ہے تو کیا ہے، شر انسان کا کم ہو گیا۔ تو وہ انسان کتنا بدترین انسان ہے جو کیا ہے، رمضان سے پہلے میں بھی شر میں ڈوبا ہوا تھا، رمضان میں بھی شر میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنا بدترین انسان ہے نا، اور کتنا بدنصیب انسان ہے نا، کہ رمضان سے پہلے بھی وہ خرابی میں تھا، وہ گناہوں میں تھا، اور کیا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ رمضان سے پہلے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، رمضان میں شرک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، رمضان سے پہلے صرف گناہ تھا، حرام کام تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں کیا کریں گے، ایسے ایسے قوالی لگائیں گے، ایسے ایسے نعت لگائیں گے جس میں شرک بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کیا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا کر رہے ہیں۔ لے میرے بندے، تیرا سب سے بڑا دشمن کو ہم قید میں رکھ دیے ہیں، اور تیرے لیے کیا ہے، ہم جنت کے دروازے بھی کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ کتنی بڑی فضل ہے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ رمضان۔ اور کیا بولے، ایک فرشتہ پکارتا ہے، کیا کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہتا ہے اے خیر کے طلبگار، اقبل، خیر کی طرف آگے بڑھو۔ فرشتہ پکار لگاتا ہے پہلی رات میں، خیر کے طلبگار، خیر پر عمل کرنے والے، خیر چاہنے والے، شیطان قید میں ہے۔ پہلے کیا ہے، نیکی کرنے کے بارے میں سوچتے تھے، شیطان اس کام میں لگا دیتا تھا، ابھی شیطان قید میں ہے،
یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے تم آگے بڑھو، خیر کے اوپر عمل کرو. اور کیا کہتے یا باغی الشر اقصر، اے شر چاہنے والے کیا ہے تم تھوڑا تو اب شرم کرو، تھوڑے سے تو اب رک جاؤ. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور کہتے کیا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گردن کو جہنم سے آزاد کر کے ان کو جنتی بنا دیتے ہیں. یہ فضیلت والا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے کیا ہے، یہ جو مہینہ ہے یہ ہے مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. اس کے سارے چیزوں میں برکت ہے، اس کے وقت میں برکت ہے، اس کے دن میں برکت ہے، اس کے راتوں میں برکت ہے، سب کے سب میں برکت ہے. اور سنو کیا پتا ہے، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز افترض اللہ صیامہ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا کیے تمہارے اوپر، اس مہینے کے روزے کو فرض کیے، پہلی چیز. اور وہ صرف اور صرف اس امت کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ روزہ فرض کیے صرف اس امت کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیے، افترض اللہ صیامہ، اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بیان کرتے کیا ہے، اور سنو وَفِيهِ لَيْلَةٌ، اور اس میں ایک رات ہے. وہ رات کیسی، کہتے ہیں وہ رات ایسی ہے خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں، سوال آ سکتا ہے نا یہاں، کیوں بھائی اللہ تعالیٰ ایک ایسا مہینہ دیے جو 1000 کیا ہے مہینوں سے افضل ہے. اس امت کے، اس امت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کے عمر کتنی ہے، کتنی ہے، کتنا جیتے ہیں بھائی، کتنا جیتے ہیں، بہت کم، 70 بار کرتے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر دیا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے عمر کتنی ہے، 60 سے لے کر کے 70 تک. اکثر لوگ انہی میں رہیں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتی ہے، زیادہ دیتی ہے. لیکن اس سے پہلی امت لوگ کتنا جیتے تھے معلوم ہے، کتنا جیتے تھے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اس سے بھی زیادہ 1000 سال تک، ہاں اتنا جیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فضل کیا کیے کہ تم 60 سال جیو، 70 سال جیو، اور تم کیا ہے ایک دن لیلۃ القدر میں صرف اور صرف عبادت کر لو، تم کو ہم 1000 مہینے عبادت کرنے کی فضیلت دیں گے. 1000 مہینہ اگر سال میں یہ کیا جائے تو کتنے سال ہوتے ہیں، ہاں کتنے ہوتے ہیں، 80 سال کے قریب نا. ایک انسان کتنا رمضان پاتا ہے، اگر بالغ ہوا ہے، ٹھیک ہے 20 سال میں بالغ ہوا مان لیتے ہیں، 60 سال میں اس کا انتقال ہوا، کتنا اس کو یہ ملا، کتنا رمضان ملا ہے، 40 رمضان ملا نا. اور 40 کو اگر 80 سے یہ کرے تو کتنا ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کتنا ہو جا رہا، اللہ اکبر. یعنی انسان سوچے صرف اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس امت کے لیے دیا ہے.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ایک حدیث میں، پتہ ہے بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت، کہ تم لوگ اور یہود و نصارہ کی مثال کیسی ہے پتہ ہے؟ کہ ایک بندہ ہے، وہ کیا ہے، 3 آدمی کو بلاتا ہے، 3 آدمی کو۔ ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ فجر کے بعد سے یعنی چاش سے کام کرنا شروع کرتا ہے اور ظہر تک کام کرتا ہے۔ کتنا کام کیا؟ چاش سے ظہر تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آنے والا پھر جو ہے اس کو ظہر سے لے کر کے کتنا کام کرایا؟ عصر تک۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 3 سے 4 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر جو آنے والا ہے تیسرا جو بندہ ہے، اس کو عصر سے لے کر کے مغرب تک کام کروایا۔ کم ہے نا؟ ہاں، ایک دم سب سے زیادہ وقت مغرب کا رہتا ہے، وہ کس وقت میں رہتا ہے؟ عصر سے مغرب میں جب زیادہ وقت رہتا ہے، سب سے زیادہ کس وقت میں؟ ہاں، گرمی میں یا سردی میں؟ ہاں، گرمی میں رہتی ہے نا؟ تو گرمی میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ کتنا؟ ہاں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں رہتا نا۔ تو وہ کیا ہے، عصر سے لے کر کے کتنا عمل کیا؟ مغرب تک۔ اور اس کو کیا ہے، پہلے والے بندے کو جو کہ کیا ہے فجر کے بعد سے شروع کیا ظہر تک، اس کو کتنا دینا؟ 1 قیراط دیا، سمجھ لی 40 درہم دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا بندہ کیا ظہر سے لے کر کے عصر تک، اس کو 40 دیا۔ اور یہ جو تیسرا بندہ ہے اس کو 80 دیا۔ کتنا دیا؟ اب یہ دونوں بھڑک گئے، کہتے مالانا اکثر عملا و اقل عطا۔ ہم لوگ کیوں بھائی، کیا ہم لوگ کا جرم ہے؟ ہم لوگ کیا ہے 40 دیے اور اس کو کتنا دیے؟ 80۔ تو وہ بندہ پوچھتا ہے سنو، حل نقصتم من فضلکم شیئا من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے حق میں سے کوئی کمی کیا ہے؟ جتنا حق تھا تم کو دیا ہے نا؟ تو کہتا ہے ہاں دیے ہیں۔ تو کہتا ہے تم کو تمہارا حق دیا، اور اس کو جو ہم دیے وہ کیا دیے ہیں؟ فضل دیے ہیں۔ ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے، احسان ہے، جس کو دینا چاہے بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وذالک مثلکم، یہ تمہاری مثال ہے کہ تم لوگ کیا ہے آخر میں آئے ہو، سب سے کم وقت تم لوگوں کے پاس، لیکن تم جو ہے تمہارا اجر کتنا دیا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ۔ پہلے کی امت لوگ کیا ہوتے تھے پتا ہے؟ اگر گناہ کیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ حکم کیا دیے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر توبہ کرنا ہے تو کیا کرو؟ ایک دوسرے کو مارو، تبھی توبہ ہوگا۔ اور ابھی کیا ہے، انسان 10 بار گناہ کرتا ہے توبہ کر سکتا ہے۔ فضل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کتنی فضیلت ہے۔ پہلے کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کیا کرتے تھے؟ اس کو کاٹ کر کے پھینکتے تھے۔ ابھی کیا ہے، دھو لو بھائی، ختم۔ کتنی فضیلت، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اتنی فضیلت دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من حرم خیرہا قد حرم، اس رات کی فضیلت سے جو محروم ہو گیا وہ اصل محروم انسان ہے۔ اصل محروم یعنی سمجھ لیجئے، اگر کوئی انسان، سمجھ لیجیے مثال کے طور پر، وہ کہیں جاتا ہے، آپ لوگ سب تجارت سے تعلق رکھتے ہیں نا، کام وغیرہ کرتے ہیں، وہی تجارت والا مثال دیتے ہیں۔ کوئی انسان جاتا ہے کہیں، وہاں سے 1.5-2 لاکھ کا سامان لے کر کے آیا، ٹھیک ہے، اور ایک دن اس کو وہی سامان 10,000 میں ملتا ہے، لے گا کہ نہیں لے گا؟ اور کسی کو معلوم چل گیا کہ مل رہا ہے بھائی، اتنا موبائل اتنے میں مل رہا ہے، 10,000 میں مل رہا ہے، آفر ہے کمپنی کی طرف سے، تو کوئی انسان سستی کاہلی کی وجہ سے رک جائے، نہیں جائیں گے، تو وہ محروم انسان ہے کہ نہیں؟ ہاں محروم انسان ہے کہ نہیں؟ بیوقوف انسان ہے کہ نہیں؟ وہ
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، اصل محروم انسان وہ ہے جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا۔ کیا فضیلت! اللہ تعالیٰ فرمائے کیا ہے یہ جو رمضان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، کیسے؟ جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، کیسے؟ ایمان کے ساتھ۔ یہ جو قیام کر رہے کس کے لیے بھائی؟ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو اب بھی کھڑے ہو کر کے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ویسے کھڑا ہونا ہے۔ اور کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ یہ دو چیز، ایمان، احتساب، ثواب کی نیت سے۔ یہ نہیں کہ سب کھڑے ہو رہے ہم بھی کھڑے ہو جائیں، نہیں، یہ کیا ہے؟ ایکسرسائز ہو جائے گا بھائی پیر کا، لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ایکسرسائز ہو جائے گا، نہیں، احتساباً۔ کس لیے کھڑے ہونا ہے بھائی؟ ثواب کی نیت سے۔ تو یہ دو چیز کوئی کر لیے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلے گناہ معاف کر دیے، چھوٹے سارے گناہ معاف ہے، اگر چھوٹے گناہ نہیں ہے تو بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں۔ یا کیا ہے، کبھی کبھی اس کے ایمان اور کیا ہے ثواب کی نیت ایسی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بھی بڑے بھی گناہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت والی۔ اور ویسے ہی روزے کے بارے میں بتائے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ ہے جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، کیسے؟ دو چیز یہاں بھی، ایمان کے ساتھ اور کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے۔ یہ دو چیز تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ممبر میں بیٹھ کر، ممبر میں جو ہے چڑھ رہے ہیں، پہلے درجے میں چڑھے، پہلی سیڑھی میں چڑھے، کہتے آمین، دوسری سیڑھی میں چڑھے، کہتے آمین، تیسری سیڑھی میں چڑھے، کہتے ہیں آمین۔ یہ صحابی لوگ دیکھیں، صحابی پوچھئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد صنعت ھذا ما صنعت قبل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی چیز کیے ہیں کہ اس سے پہلے یہ چیز آپ کبھی نہیں کیے، کیا ماجرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، وہ آ کر کہتے ہیں رغم انف رجل، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے ناک کو خاک آلود کر دے، اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ کیا کیا بھائی؟ تین لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناتے ہیں، پہلا سیڑھی میں، دوسرے سیڑھی میں، پھر تیسرے سیڑھی میں، تین شخص، ان میں سے ایک بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے کیا ہے؟ من ادرک رمضان فانسلخ منہ فلم یغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ دوسری روایت میں ہے شقی عبد، وہ بندہ جو ہے ناکام ہو جائے، ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کون بندہ ہے؟ رمضان آیا، رمضان میں وہ پہنچا، رمضان داخل ہوا، لیکن کیا ہے؟ فانسلخ منہ، رمضان آیا اور چلی گیا، فلم یغفر لہ، اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ کتنی بڑی نصیبی، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رغم انف رجل، وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، جو کیا ہے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، والدین کو یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک کو، لیکن ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں جا پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، سب سے افضل مخلوق، فرشتوں میں سب سے افضل اور انسانوں میں سب سے افضل، آمین کہہ رہے ہیں، تو کیا حال ہوگا؟ اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سنو،
کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور آپ پر درود نہیں بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا، یا علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہیں کہا، اللہم صلی وسلم نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، درود میں سے کوئی ایک درود نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آج ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود بھیجتے ہو؟ بھائی ہم لوگ جو ہے جتنا درود بھیجتے ہیں کوئی نہیں بھیجتا، کوئی نہیں بھیجتا۔ ہم لوگ کو اس حدیث پر ایمان ہے، سارا ہم لوگوں کا عمل اس حدیث پر ہے، ہم لوگوں سے زیادہ درود بھیجنے والا کوئی ہے نہیں۔ تو یہ تین لوگ جن کے اوپر کیا ہے جبریل بھی بردعا کیے اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بردعا کیے، وہ بندہ جس کے پاس سے رمضان گزر گیا لیکن وہ کیا ہے پھر وہ جو ہے وہ اپنی مغفرت نہیں کر پا سکا۔ تو یہ رمضان ہے، رمضان کا موقع سب سے اچھا موقع، عبادت کا سب سے اچھا موسم جس میں انسان عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھنے کا سب سے اچھا موسم یہ ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اذا دخل رمضان فانما تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ جب رمضان داخل ہو تو مطلب کیا ہے وہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے فقیروں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، یا عام زبان میں بولے، عام زبان میں بولے ہاں جب رمضان داخل ہو تو قرآن پڑھنے کا اور افطار پارٹی کرنے کا، ٹھیک ہے، افطار پارٹی کرنے کا موقع آ گیا ہے، یعنی افطار پارٹی کرے انسان خود نہیں کھائے اپنے بھائیوں کو کھلائے۔ تو یہ جو رمضان مہینہ ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے انسان گن نہیں سکتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، شکریہ ادا کرنا دور کی بات ہے، شکریہ ادا کرنا دور کی بات ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے اس کے بارے میں تو معلوم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی فضیلت سنیں آپ لوگ اس نے کیا ہے رمضان کی۔ تو چاہیے کیا کرنا، سب سے پہلی چیز شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہاں امام ابن القیم رحمہ اللہ شکریہ ادا کرنے کا مطلب بیان کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کوئی کیا ہے آپ کے اندر تکبر نہیں ہو، آپ جو ہے اس کے صحیح میں جو ہے شاکر ہو، یعنی شکرمند ہوتا ہے انسان کہ آپ اگر نہیں ہوتے تو یہ چیز ہم کو ملتی نہیں ملتی، تو اس چیز کا جو ہے اس کو یہ ہو اپنے آپ کو وہ نیچا سمجھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز والحب لہ، کیا ہے شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے جس کی شکریہ ادا کر رہے ہیں اس سے محبت بھی ہو۔ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کیا بھائی یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، اس کی شکریہ ادا کریں گے؟ ہاں آپ کو نہیں بول رہے، ٹھیک ہے، ہاں تو شکریہ ادا کر رہے اس سے محبت بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہتے ہیں وَاعْتِرَافُ بِنِعْمَتِهِ، وہ جو ہمارے لیے کیا ہے، وہ جو نعمت ہم کو دیا ہے، وہ جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس کے نعمت کی اس کے احسان کو کی اعتراف کرنا، اس کو ماننا کہ ہاں صحیح میں یہ ہاں بھائی میرے لیے کچھ کیا ہے، احسان کیا ہے میرے اوپر، اور کیا ہے اس کی تعریف کرنا۔ آج ہم لوگ یہی شکر کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ تعریف کر دی الحمدللہ بول دیا، نہیں، الحمدللہ بولنا ہے ہی، لیکن ساتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے انسان اپنے آپ کو جھکا کے بھی رکھے، اپنے دل میں اس کے لیے محبت بھی رکھے، اس کی تعریف بھی کرے، اس کی نعمتوں کو سمجھے بھی۔ اور آخری چیز سنیں گے، آخری چیز کیا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ یستعملہا
الی ما یکرہ، اس نعمت کو ایسی چیز میں استعمال نہیں کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کیا ہے گاڑی گفٹ کیے اور اس کو کیا کر دیے، منع کر دیے کہ تیزی میں بائک نہیں چلانا، اس سے کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی کا بھی نقصان اور جان کا بھی نقصان۔ ناپسند ہے چیز۔ اب اگر وہ بچہ آپ کے ناپسند والی چیز کرتا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو یہ سمجھ میں آیا رات میں کہ ایک دم 100 کی سپیڈ میں چلا کر کے آیا ہے، خوش ہوں گے؟ نہیں، وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیے ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت کو جو ہے ایسی چیز میں استعمال نہیں کرنا، اس چیز کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیے، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے۔ یہ آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کیے ہے، اس آنکھ سے اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ یہ مطلب ہے، یہ شکر کا مطلب ہے۔ یہ 5 چیز جس کے اندر آ گئی وہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ شکریہ ادا۔ یار صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انسان کا شکریہ ادا میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں، انسان کا شکریہ ادا میں آپ اس کے یہ ہو کیا احسان مند ہو، ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ کیے ہیں، آپ اس سے محبت کیجئے، اس کی نعمت کو سمجھیے، وہ جو احسان کیا اس کو سمجھیے، لیکن اس کے لیے خضوع نہیں ہوگا، اس کے لیے جھکنا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ شکر کرنا ہے تو جس کا ہم شکر گزاری کر رہے ہیں اس کے لیے کیا ہے، جھکنا ہے بھائی۔ کیوں؟ اس کی نعمت کے بغیر ہم لوگ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس سے محبت ہو، اس کی حمد ہو، اور اس کی نعمت کو خراب چیزوں میں، جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس سے استعمال نہ کرے اور اس کی نعمت کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو یہ نعمت یہ جو رمضان ہے، پتہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحف ملا تھا، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کتابیں ملی تھی، چھوٹی چھوٹی صحف ملی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عطا کیا۔ تورات نازل ہوئی تو کب نازل ہوئی؟ رمضان میں۔ انجیل نازل ہوئی تو وہ بھی کب نازل ہوئی؟ رمضان میں۔ اور یہ جو قرآن ہے، قرآن مجید، وہ کب نازل ہوئی؟ یہ بھی رمضان میں۔ یعنی جتنی بھی ہدایت کی یہ ہے کتابیں ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، وہ کب نازل ہوئی؟ رمضان میں۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جب بھی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ رمضان، اس وجہ سے ایک اور بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کو نازل کر رہے۔ کب بھائی؟ رمضان میں۔ جتنی بھی کتابیں ہیں کب نازل ہوئی؟ یہ رمضان میں۔ تو ہمیشہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم نے اس رمضان کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اور ایک اور نعمت ہوئی، پتہ ہے ایک یا دو؟ بدر کب ہوا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بدر کی جنگ، ہاں 17 رمضان۔ بدر کی جنگ بھی کب ہوئی؟ اور فتح حاصل ہوا کب؟ رمضان کا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فتح مکہ ہوا کب؟ ہاں رمضان کو۔ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمت ہے، بڑی سے بڑی نعمت، وہ یہ رمضان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس رمضان کی فضیلت سمجھانے، اس رمضان کی عظمت سمجھانے کے لیے۔ یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو جو ہے اور زیادہ پھیلاتا ہے، اور زیادہ رحمت برساتا ہے۔ اس لیے یہ جو رمضان ہے، رمضان کا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے
اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں جتنی نازل ہوتی ہے اور کسی اس میں نازل نہیں. سب سے افضل مہینہ علی الاطلاق اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ رمضان ہے. تو یہ رمضان کے بارے میں کچھ بات ہم لوگ کی ہے. روزے کے تعلق سے کچھ بات ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اور یہیں رکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے اوپر کیا لکھ رکھا ہے، کیا فرض کیا ہے اس مہینے میں؟ روزے رکھنے ہیں. اور صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم میں سے پہلے آنے والے یہود اور نصارا، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرض کیے تھے. کیوں بھائی اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، اس لیے ہاں تاکہ متقی بن جاؤ، تقوی آ جائے دل میں بس. اور اسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے وصیت بھی کیا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وصیت کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی امت ہے سب کو وصیت کیے کیا؟ ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کیجیے. یہ تقوی سب سے بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے پتہ ہے جنت کے بارے میں؟ کہتے اعدت للمتقین. کیا کہتے ہیں؟ اعدت للمتقین. جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے بھائی؟ ہاں، متقی لوگوں کے لیے. اور کئی ساری قرآن کی آیت میں دیکھیں، ان للمتقین مفازا، متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، کیا ہے؟ متقی لوگ کہاں؟ جنتوں میں اور نہروں میں ہے. ان کے لیے جنتیں ہیں، نہریں ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون، کافی ساری آیات متقی لوگوں کی فضیلت کے اوپر. متقی لوگ، اور یہ تقوی جو ہے، تقوی کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان اگر جا رہا راستے سے اور دونوں طرف جو ہے ایسے کانٹے دار جھاڑیاں ہے کہ انسان کا کپڑا جو ہے پھٹ جائے، یا انسان کے اگر بدن میں اگر وہ لگ جائے تو انسان کا ہاتھ بھی کٹ جائے، کیسے بچ کر کے چلے گا؟ کہتے ہیں ایسے ہی بچنا. کس سے؟ جہنم سے. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. جہنم سے انسان کیسے بچے گا؟ دو چیز کرنے سے. پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرے گا تب، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائے گا. یہ تقوی ہے. جہنم سے اصل میں بچانا اپنے آپ کو، یہ تقوی ہے. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کے بھی اوپر یہ روزہ فرض کیا ہے، کس وجہ سے؟ لعلکم تتقون. تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتے ہیں. کتنی چھوٹی بات، چھوٹی سی بات ہے، بس انسان سمجھ جائے تو بہت بڑی بات سمجھ جائے گا، بہت بڑی بات سمجھ جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اسی لیے انسان کو دیا ہے تاکہ وہ متقی بن جائے اور جنت میں چلے جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کیا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، کہتے بھی ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تم لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. اے میرے بندے آؤ، میری جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے. اے میرے بندے آؤ، میری مغفرت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. آؤ، آ کر کے توبہ کرو.
ہمیشہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کر کے رکھے. لیکن شیطان انسان کو پکارتا ہے کہ آؤ جہنم کی طرف، جہنم کی طرف چلو، موج مستی کی طرف چلو. اس کی تو پکار انسان سن لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکار نہیں سنتا، اس پر دھیان نہیں دیتا. اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم. ہر عمل انسان کا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے سوائے ایک عبادت کے. وہ کیا ہے؟ یہ روزہ ہے. فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. کہتے ہیں یہ جو روزہ ہے، روزہ وہ انسان کس کے لیے رکھتا ہے؟ میرے لیے رکھتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور کیا ہے؟ میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا. شرح کرنے والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کیا؟ سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمل کا بدلہ بتایا ہے سوائے روزے کے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بھی دے کر کے جو ہے اس کو جنت دے سکتا ہے. اگر انسان کا ایک ہی روزہ اگر قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت دے سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم. کہتے کہ یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ اپنے طعام کو، اپنے کھانے کو اور اپنے شہوت کو چھوڑتا ہے صرف اور صرف میرے لیے. جو چیز اس کے لیے حلال تھی اس حلال چیز کو چھوڑتا ہے. حرام تو دور کی بات ہے، حلال چھوڑتا ہے، حرام دور کی بات ہے. تو اس وجہ سے میں اس کو بدلہ دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کتنا بھی بدلہ دے سکتا ہے. اور کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، لخلوف الصائم عند اللہ اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ جو روزے دار ہے کھاتا پیتا نہیں، بھوکا رہتا ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے اپنے لوگ ناپسند کریں، ایسی بو آتی ہے کہ اس کی بیوی خود بھاگتی ہے، اس کا بھائی خود بھاگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ اچھے خوشبو سے بھی بہت زیادہ اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں. یہ روزہ ہے جس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیان کی ہے. اور کہتے ہیں وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزے دار کے لیے دو خوشی ہے. دو خوشی. کیا خوشی؟ پہلی خوشی کہتے ہیں عند فطری، جب افطار کرتا ہے تب. افطار کرتا ہے تب کی خوشی مطلب کیا ہے؟ ہاں، تب کی خوشی مطلب کون بتائیں گے؟ کھانا دیکھتا ہے، کھائیں گے بھائی، آپ اتنا دیر سے بھوکے تھے، پیئیں گے، یہ خوشی. یہ تو خوشی ہے، فطری خوشی ہے وہ. یہ تو خوشی ہے، یہ والی خوشی نہیں. یہ تو خوشی انسان کو ہوگی، کوئی بھی بھوکا ہے، کبھی کبھی بھوکا ہے، کھانا آئے تو خوش ہوتا ہے نا، ہاں بھائی چلو اب تھوڑا کھائیں گے تو اچھا لگے گا، ہے نا. تو کہتے ہیں ہاں یہ تو خوشی ہے، لیکن اس خوشی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اصل کس خوشی کی بات ہو رہی ہے؟ اس خوشی کی جو انسان یہ عبادت کر لیا ہے، عبادت کرنے کی خوشی کی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس عبادت سے محروم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دیے؟ ہم کو توفیق دیے اس چیز کی خوشی. سمجھے؟ افطاری کرنے کی خوشی نہیں، افطاری پارٹی کی خوشی نہیں. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ عبادت ہم ادا کر لیا اللہ تعالیٰ کے توفیق سے، چیز کی خوشی. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں میں سے کن کو چنے؟ ہم لوگوں کو چنے، تاکہ ہم روزہ رکھے، تقوی اختیار کرے اور اس کے جنت میں چلے جائے. اس چیز کی خوشی. اور وَفَرْحَةٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، اور دوسری خوشی کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اس کا ثواب دیں گے، تو وہ جو خوش ہوگا اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے اس خوشی کا مستحق بنا. ایسی خوشی کو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں بھی لا. رب ہمیں جو ہے ان لوگوں سے بنا، ان لوگوں میں سے بنا جو تیری اس عبادت کو نبھائے اور تیرے متقی لوگوں میں سے شمار ہو جائے، تیرے جنتی لوگوں میں سے شمار ہو جائے. اور ایک آخری بات، یہ جو روزہ ہے انسان اس میں صبر کرتا ہے نا، صبر کرتے ہیں نا. صبر کی یہ قسمیں ہے، کبھی سنے آپ لوگ؟ ہاں کتنے؟ 3 قسمیں ہیں نا. یہ صبر میں تینوں چیزیں ہیں، صبر میں تینوں چیزیں ہیں. صبر کرنا کس میں؟ نیکی میں صبر کرنا. انسان روزہ رکھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے نا، نیکی میں صبر کرنا، نیکی میں صبر کر رہا ہے انسان. صبر کرنا کس سے صبر کرنا؟ گناہ کے کاموں سے صبر کرنا، مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا، یہ صبر کرنا. انسان گناہ کے کام، حرام کے کام سے روک کر کے رہتا ہے نا، یہ صبر کرنا. اور کیا ہے؟ تقدیر میں صبر کرنا. انسان روزہ رکھتا ہے تو تقدیر میں صبر کرتا ہے نا. اب بھائی تقدیر میں کھانا کب لکھا ہے؟ ہاں، تو یہ صبر، تینوں صبر جو ہے اس روزے میں انسان کو ملتا ہے. تو جب اتنا صبر کرتا ہے انسان، اور یہ بھی کس وجہ سے؟ انسان کے پریکٹس کے لیے تبدیلی آ جائے تمہارے اندر، تاکہ کہ تم یہ تینوں چیز میں جب صبر کرنا سیکھ جاؤ گے اور اپنی حالت کو بدل دو گے اور اپنے آپ کو متقی بنا لو گے، تو رمضان جب چلے بھی جائے گا تو تم اس حال میں باقی رہنا. تو یہ رمضان جو کافی ساری فضیلتوں کے ساتھ آیا ہے، اس رمضان کا استقبال انسان کو کھلے دل سے کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. رب اس مہینے میں ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ جن عبادتوں کو تو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہوں سے دور رکھ. رب ہمارے گناہوں کو، ہمارے غلطیوں کو، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. رب ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی